ابھی کچھ ہی لمحے پہلے ایک نہایت شاندار اور پروقار تقریب میں اس کا نکاح شمریز خانزادہ کے ساتھ انجام پایا تھا، اور اسی لمحے سے وہ سرکاری طور پر رمشا شمریز خان بن چکی تھی۔ چاروں طرف میڈیا کے کیمرے تھے، ٹی وی چینلز کے نمائندے، فوٹوگرافرز اور شہر کے نامور معزز لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا جو اس یادگار لمحے کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ بس کچھ ہی دیر قبل اسے شمریز علی خان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو، جیسے اس لمحے پر آ کر ان کی کہانی مکمل ہو گئی ہو۔ ہلکے اور نفیس میک اپ کے ساتھ وہ اپنے شاندار اور قیمتی جوڑے میں شہر کی سب سے خوبصورت دلہن دکھائی دے رہی تھی۔ گویا حسن نے آج پوری آب و تاب کے ساتھ خود کو نکھار لیا ہو۔ یوں تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی، ایسی داستان جسے صرف وہ خود محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی گردن پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمایاں ہونے لگے جو اس کے اندرونی اضطراب اور گھبراہٹ کا خاموش اعلان تھے۔ ایک فوٹوگرافر آگے بڑھا اور ان کے کپل پکس لینے کی کوشش کرنے لگا تاکہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ لوگ باری باری آگے آ رہے تھے، شمریز علی خان کو مبارکباد دے رہے تھے، اور ساتھ ہی اس کی مسز ہونے کے ناطے اسے بھی بھرپور پروٹوکول اور توجہ دی جا رہی تھی۔ شمریز نے نہایت نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا، حالانکہ وہ ہاتھ بری طرح کپکپا رہا تھا اور اس کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ درخشاں بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی اور ایک تسلی بخش نظر اس کی طرف اچھالی۔ وہ فوراً اسٹیج پر آئی اور جھٹکتے ہوئے اس کے رخسار پر بوسہ دینے کے بہانے اس کے کان کے قریب ہو گئی۔ نہایت دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی، گھبراؤ مت میری جان، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا وقت ہے، پھر میں تمہیں یہاں سے بھجوا دوں گی۔ انہوں نے ٹشو کی مدد سے اس کے چہرے پر آئے ہلکے ہلکے پسینے کو نرمی سے خشک کرنے کی کوشش کی اور محبت سے اس کے بالوں کو درست کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، مگر عین اسی لمحے گھبراہٹ کے عالم میں رمشا نے درخشاں بیگم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کسی آخری سہارا کو پکڑ لیا ہو۔ شمریز نے پلٹ کر یہ منظر دیکھا تھا، اس کی بے چینی اور گھبراہٹ وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کس بات پر اس قدر خوف زدہ ہے۔ کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رمشا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر وہ چمک تھی جو اس موقع کی پہچان ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی بار وہ پلٹ پلٹ کر اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھ چکا تھا، اور ہر بار اس کی آنکھوں میں ایک انکہی الجھن اور خاموش سی التجا نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ پاتا، عزیز دورانی اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا۔ وہ نہایت شائستگی سے مبارکباد پیش کر رہا تھا، اور طائف آگے بڑھاتے ہوئے رسمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ شمریز بھی مکمل پروفیشنل انداز میں عزیز دورانی کی مبارکباد وصول کر رہا تھا، حالانکہ اس کی توجہ کا ایک حصہ مسلسل رمشا کی طرح تھا۔ کنگریچولیشنز مسز شمریز خان، عزیز دورانی نے مؤدبانہ انداز میں جھٹکتے ہوئے رمشا سے مخاطب ہو کر کہا۔ عزیز دورانی کی بیوی نے بھی آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور رمشا نے ہچکچاتے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے کسی انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا ہو، اس نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ عزیز دورانی کی بیوی کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گئی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے رمشا جان بوجھ کر ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ شمریز کو بھی یہ لمحہ برا لگا تھا، لیکن اس نے اپنی سمجھداری اور وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد عزیز دورانی اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں سے واپس پلٹ گیا، اور پیچھے کئی سوال، کئی غلط فہمیاں اور ایک اور خاموش الجھن چھوڑ گیا۔ جب اس نے ہلکی سی ملائم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر میں بازو ڈال کر جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، تو اس کے انداز میں غیر محسوس سی اپنائیت جھلک رہی تھی۔ ایسے بے ہوش سی کیوں ہو رہی ہیں مسز، ایوری تھنگ اوکے؟ وہ سرگوشی میں بول رہا تھا، جیسے چاہت اور فکر کے تمام حدیں پار کر کے وہ اس کے اور قریب آ رہا ہو۔ درخشاں بیگم نے خاموشی سے ان دونوں کو بغور جائزہ لیا تھا۔
اور اسی لمحے فوٹوگرافرز نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ ابھی تو میڈیا کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا تھا، لیکن رمشا کے چہرے پر پھیلی زرد رنگت سب کو چونکا رہی تھی، خاص طور پر شمریز کو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بامشکل کہا۔ ڈرائیور سے کہیں مجھے گھر چھوڑائیں۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو شمریز لمحہ بھر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے عزیز ہستی بن چکی تھی۔ اس نے فوراً ایک اشارہ کیا اور محض اسی ایک اشارے پر اس کا مینیجر تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ یہاں سب کچھ ہینڈل کر لینا، مجھے فوراً نکلنا پڑے گا، شمریز نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے درخشا بیگم بھی گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ دراصل رمشا کی طبیعت صبح سے ہی کافی خراب ہے۔ انہوں نے نرمی مگر ہوشیاری سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آنٹی، آپ پلیز ساتھ چلیں، مجھے لگتا ہے رمشا بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے، شمریز نے فکر مندی سے کہا۔ وہ رمشا کو سہارا دیتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترا تو کئی نگاہیں فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، چند معنی خیز چیموگیاں فضا میں بکھر گئی، اور اس شاندار تقریب کی چمک کے پیچھے یہ کنکہی بے چینی چھپتی چلی گئی۔ سرگوشیاں فضا میں پھیلتی ہی رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے مکمل حفاظت کے ساتھ اسے گاڑی تک پہنچایا، اور بجائے اس کے کہ وہ رمشا کو صرف ڈرائیور کے ہمراہ بھیجتا، وہ خود ہی اسے ساتھ لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ بار بار تفتیشی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے اس کی خاموشی کو پیچھے چھپی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ درخشا بیگم بھی اس وقت ان دونوں کے ساتھ ہی تھی۔ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، درخشا بیگم نے نرمی مگر یقین کے ساتھ کہا۔ ایسے موقع پر تقریبات کا دباؤ ہوتا ہے اور دلہن اکثر اپنا خیال نہیں رکھ پاتی۔ مجھے لگتا ہے اسے صرف آرام کی ضرورت ہے۔ رمشا نے اس بات میں ہلکا سا سر ہلا دیا۔ سر جھکائے وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی، اور اس کے آنسو شمریز کے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ ابھی تو اس نے جی بھر کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے حسن کو سرا پایا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی باہوں کی حفاظت سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ درخشا بیگم نے دروازے کے سامنے پہنچتے ہی آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بیٹا، میرے خیال میں تمہیں ابھی واپس جانا چاہیے، رمشا کو میں سنبھال لوں گی، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک آخری نظر رمشا کے حسین و جمیل چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے اس کی طرف سے دروازہ کھول دیا۔ درخشا بیگم نے اسے سہارا دیا اور اندر لے گئی، جبکہ وہ وہی کھڑا بے چینی کے عالم میں اس کی پشت کو دیکھتا رہا، جیسے اس کا دل بھی اس کے ساتھ اندر جانا چاہتا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی، اس کے ضبط کا بندھن توڑ گیا اور وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، میں نے صاف منع کیا تھا، اور پھر بھی آپ نے میرے گلے میں یہ ٹوک ڈال دیا۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں مجھ سے؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے، اور اس کا چہرہ شدت جذبات سے بری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ پاگل پن مت کرو رمشا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بلا وجہ خود کو حد سے زیادہ اسٹریس دے رہی ہو، درخشا بیگم نے سختی کے ساتھ اس سے ٹوک دیا۔ وہ جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا کلچ واپس کرنے کی غرض سے اس کے کمرے تک آیا تھا، یہ آوازیں سنتے ہی ٹھٹک کر وہی رک گیا، جیسے اس کے قدم زمین میں گر گئے ہوں۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، مما آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ بری طرح پھوٹ پڑی۔ روتے ہوئے وہ اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ درخشا بیگم نے نرمے سے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ تھامے اور محبت سے انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ شمریز بہت اچھا لڑکا ہے، اس جیسا بہتر تمہیں کوئی نہیں مل سکتا، وہ بہت سلجھا ہوا ہے، اور اس کی زندگی تمہارے ساتھ مل کر مزید مضبوط ہو جائے گی، بس اطمینان رکھو، انہوں نے شفقت سے سمجھایا۔ ماں کے کھندے سے لگ کر وہ اب بھی رو رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور درخشا بیگم بھی اس کی حالت دیکھ کر اندر سے اداس ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی پلٹ گیا، اس کے دل و دماغ کو ہزاروں الجھنوں نے ایک ساتھ گھیر لیا تھا۔ یہ رشتہ اس کی ماں کی مرضی کے مطابق طے پایا تھا، اور زندگی کی 34 برس اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دیے تھے
کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں صرف اپنے کریئر پر فوکس کرنے والا شخص تھا، لیکن ماں کی پسند اور خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمر میں اسے حامی بھرنی پڑی، اور پھر اس کی ماں نے رمشا کو انتخاب کیا تھا، جو بے حد حسین اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ رمشا کو پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہوئے اس نے بغیر کسی تردد کے اسے منتخب کر لیا تھا، اور یوں شادی کی تقریبات ایک کے بعد ایک جاری ہوتی چلی گئی۔ صرف 2 دن بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی، اور آج وہ رمشا کے منہ سے یہ سب سن رہا تھا جو اس کے لیے غیر متقابل تھا اور پریشان کن بھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں یہ خدشہ ابھرا کہ شاید رمشا شدید گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ شاید وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی۔ وہ بھی ایک ویل سیٹلڈ اور معزز فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور شمریز خانزادہ خود کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ وہ بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا شخص تھا، جس کے چرچے زبان ضد عام تھے، اور لاکھوں لڑکیاں اس کی دیوانگی میں جان تک قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس کی بات دل کی دھڑکن پر اثر ڈالتی تھی، اور اس کا نام ہی اعتماد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر آج رمشا اس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ممکن تھا کہ وہ اس وقت شدید ذہنی اضطراب میں ہو سکتا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی ارینج میرج کے خدشات میں گھری ہوئی ہو، کیونکہ جب سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا رمشا اور اس کے درمیان براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی موقع۔ آخرکار اس نے ساری سوچوں کا جھٹک دیا اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا کلچ اس نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ بس 2 دن بعد محترمہ کو فرصت سے واپس کر دے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے کتنے ہی برسوں بعد وہ صرف رمشا کی تصور سے اطمینان اور سکون کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جتنا مضبوط رشتہ ان دونوں کے درمیان بن چکا تھا، اسی قدر اس کا دل حد سے زیادہ مطمئن محسوس کر رہا تھا، جیسے سب کچھ قدرتی طور پر اپنی جگہ پر آ رہا ہو۔ ویسے بھی جب 2 لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے خواب بننے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ رمشا کو اپناتے ہوئے اس نے مکمل ایمانداری اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا حق اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اب اس رشتے کو ہر صورت نہایت محبت اور احترام کے ساتھ نبھانا اس کا عزم تھا۔ وہ کم عمر نوخیز حسن والی لڑکی جلد اس کی پناہوں میں آنے والی تھی، اور وہ بے قراری سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلا دن بھی تقریبات کی نظر ہو گیا۔ مہندی کا فنکشن کمبائن نہیں رکھا گیا تھا، اور اس بات میں چھپی مصلحت کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ حالانکہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ یہ تقریب مشترکہ طور پر منعقد کی جائے، لیکن رمشا کی فیملی کی جانب سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مہندی کا فنکشن اپنے گھر پر علیحدہ طور پر ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس فیصلے پر اسے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، باقی رشتہ دار محض نام کے ہی رہ گئے تھے، جبکہ رمشا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، باوقار اور مضبوط شخصیت کی مالک خاتون تھی، اور اب تک بزنس سے وابستہ رہتے ہوئے زندگی کی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی تھی۔ اس کے والد وقار صاحب کچھ عرصہ قبل فالج کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کا علاج بیرون ملک تک کروایا گیا، مگر بدقسمتی سے وہ پیرالائز ہو چکے تھے، اور اب زیادہ تر وقت گھر تک ہی محدود رہتے تھے۔ ان کے تمام بزنس کے معاملات درخشاں بیگم خود سنبھال رہی تھی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہر پہلو پر نظر رکھتی تھی۔ رمشا کے 2 چھوٹے بھائی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اور وہ بھی فیملی بزنس میں باقاعدہ شامل تھا۔ یہ محض 1 دن کا وقفہ تھا، اور اگلے ہی دن رخصتی ہونا تھی کہ اسی دوران اسے درخشاں بیگم کی کال موصول ہوئی۔ درخشاں بیگم نے ہی اسے گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ رمشا کو ساتھ لے کر ولیمے کے لیے ڈریس منتخب کر سکیں۔ وہ فوراً گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا، دل میں یہ خواہش لیے کہ رمشا کے ساتھ کچھ وقت اکیلے میں گزار سکے، اس لیے اس نے ڈرائیور کے بجائے خود گاڑی چلانے کو ترجیح دی تھی۔ باہر پہنچ کر اس نے ہلکا سا ہارن دیا۔ اندر جانے سے اس نے جان بوجھ کر گریز کیا، اور کچھ ہی دیر میں رمشا باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے امی جان کو سلام کیا تھا، اور دل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور خوشی ایک ساتھ اتر آئی۔
इस वक्त वो पर्पल रंग के खूबसूरत कामदार कुर्ते में मलबूस थी। दुपट्टा खरीने से सीने पर फैला हुआ था और सुलझे हुए बाल इसके मासूम हुस्न को मज़ीद निखार रहे थे। मेहंदी से सजे हुए इसके हाथ इसे मुकम्मल तौर पर दुल्हन का रूप दे रहे थे और इसके बावजूद में इस नरमी सी झलक रही थी। शमरेज़ खानज़ादा ने एक मध्यम और मुलायम मुस्कुराहट के साथ अपनी मिसेस की तरफ देखा और गाड़ी की शीशेदार खिड़कियां इसकी आंखों की चमक को छुपा गई। रिमशा सर झुकाए बैठी रही, अपने नाखूनों को बेख्याली में करचते हुए बार बार अपने लबों पर ज़बान फेरती रही और इस अजीब व गरीब खामोशी को शमरेज़ बाखूबी महसूस कर रहा था। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मिसेस इतनी कमगू होगी या फिर ये सब हिचकिचाहट है। वह हल्का सा इसकी जानिब झुका था। अगले ही लम्हे वो कांपते हुए बेख्तियार दरवाजे से जा लगी, जैसे किसी अनजाने खौफ ने इसे जकड़ लिया हो। इसने डरती हुई आंखें उठाकर शमरेज़ के चेहरे की तरफ देखा था। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शमरेज़ को इसकी आंखों में मौजूद नमी देखकर हैरत का शदीद झटका लगा और अगले ही पल वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। शमरेज़ ने फ़ौरन घबराहट के आलम में गाड़ी रोकी और बेचैनी से इसकी तरफ मुड़ा। प्लीज़ मुझसे शादी मत करें, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो अपनी सुर्ख आंखों को मज़ीद शिद्दत से रोते हुए और भी सुर्ख कर रही थी। क्या तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक है? शमरेज़ ने बेबसी और फिक्र के मिले जुले लहजे में पूछा और दिल ही दिल में इसकी यह हालत इसे अंदर तक हिला गई। रिमशा, इसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर इसके हाथों को थामने की कोशिश की थी, मगर वो भौखलाहट के आलम में अपने हाथ पीछे की जानिब बांध गई। वो घबरा रही थी, इंतहाई खौफज़दा थी और इसके वजूद की कपकपाहट साफ इसकी कैफियत बयान कर रही थी। इसी लम्हे शमरेज़ सब कुछ समझ गया था। शायद वो उम्र में इससे छोटी थी और इसके सामने बिल्कुल एक मासूम कमसन सी कली की मानिंद खड़ी थी। आज तक इसने खुद पर इस जाविये से गौर ही नहीं किया था। वो यही समझता आया था कि वह हर लड़की के लिए एक आइडियल हो सकता है, मगर इस लम्हे रिमशा की मुँह से निकले ये अल्फाज इसे अजीब से अजीब तर कर लग रहे थे। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अगले ही पल इसका ज़हन इन लफ्ज़ों में उलझ कर रह गया। वो फ़ौरन समझ गया था कि शायद वो इसके साख और मर्तबे की बात कर रही है। वो खुद को इसके सामने कम हैसियत महसूस कर रही थी। निहायत नरमी के साथ इसने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थाम लिया था। वो इतनी मासूम लग रही थी कि बेख्तियार वो अपनी उंगलियों को पूरों से इसके लबों को छूता हुआ हल्के से अपने होठों से लगा गया। रिमशा कपकपाते हुए लबों के साथ बस इसका चेहरा देखती रही, जैसे सांस लेना भी भूल गई हो। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आवाज़ में गहरी नरमी थी, इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। चाहे यह हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसने इसकी पेशानी के करीब झुकते हुए कहा। मुझे अपना हस्बैंड नहीं, अपना दोस्त समझ लो। ये अल्फाज रिमशा के दिल में उतरते चले गए और इसके खौफ में पहली बार हल्की सी दरार पड़ी थी। वादा करे कि जैसा मैं कहूँगी आप वैसा ही करेंगे। इसकी आवाज़ कपकपा रही थी। आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। ये कहते हुए एक मध्यम सी मुस्कुराहट शमरेज़ के लबों को छू गई। इसने अपने होठों को हल्की सी सख्ती से दांतों में दबाया और नफ़ी में सर हिलाया और अभी तक इस सारे मामले को मुकम्मल संजीदगी से नहीं ले रहा था। इसका डरना, इसकी झुझुक और यूं हिचकिचाते हुए ख़ुद को इससे दूर कर लेना अब इसे साफ अंदाज़ा दे रहा था कि वो शदीद गैर एतमादी का शिकार लड़की है जो इससे हद से ज़्यादा खौफज़दा है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी आवाज़ नरम थी, जैसे वो इसके दिल से बोझ उतारना चाहता हो। मुझे खुलकर बताओ, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्योंकि ये सुनते ही इसने रोते हुए अपना निचला लब बाहर निकाला। अगले ही लम्हे आंसू इसकी आंखों से टूट टूट कर गिरने लगे। शमरेज़ ने बेख्तियार इसे अपनी जानिब खींचा और इसका सर अपने कंधे पर टिका लिया। वह नरमी से इसके गाल पर थपकी दे रहा था, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह अकेली नहीं है। अभी कल ही तो इनके दरमियान एक मजबूत सा रिश्ता कायम हुआ था और इस लड़की के बहते हुए आंसू इसकी धड़कनों को बेचैन कर रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, कुछ शेयर करना चाहती थी, मगर शायद लफ्ज़ इसके लबों तक आकर टूट कर गिर गए थे। वो बेहद खौफज़दा लग रही थी, जैसे हर एहसास इसके अंदर कैद हो चुका हो। शॉपिंग के दौरान भी इसने किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं दिखाई थी,
नापसंद का इजहार, ना किसी ख्वाहिश का जिक्र। वहाँ भी हर चीज़ शमरेज़ ने अपनी पसंद से मुंतखब की थी और वो खामोशी से सब कुछ कबूल करती चली गई थी। यहाँ तक कि किसी से बात करते वक्त भी वो इसकी पिष्ट के पीछे छुप जाया करती थी, जैसे खुद को दुनिया से ओझल करना चाहती हो। शमरेज़ को अब बाकायदा परेशानी से आग घेर लिया था, मगर इस मरहले में अब कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं रहा था। कल इनकी रुखसती थी और वो यही सोच रहा था कि कल वो इसके साथ तफसील से बात करेगा, इसके दिल के अंदेशे सुनेगा और इसके खौफ को लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि आने वाली रात इसे ऐसी हकीकत से आशना करने वाली है जो इसके होशो हवास उड़ा देगी। कोई भी मर्द अपने जज्बात को पूरी तरह काबू में रखकर ऐसे हसीन लम्हात नहीं गुजार सकता, और कल की रात इन दोनों के दरमियान ऐसी क़यामत ख़ैज़ी लेकर उतरने वाली थी जो इनके रिश्ते की बुनियादियों को हिलाकर रख देगी। आने वाला दिन हंगामा ख़ैज़ था और इसके चाहने के बावजूद रिमशा ने अपनी ज़बान नहीं खोली थी। वो इसे कुछ बता नहीं पाई, बस रोती रही, सब कुछ सहती रही और खौफज़दा नज़रों से इसे देखकर जैसे बार बार फरार की कोशिश करती रही। वो रात भर इसी सोच में बेचैन रहा। इसके आंसू, इसकी खामोशी और इसकी नज़रें इसके दिल को मुसलसल कचौकी लगाती रही। लेकिन अब वाकई कुछ भी इसके इख्तियार में नहीं था। रिमशा इसकी माँ की पसंद थी और वो किसी सूरत अपनी माँ का दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकती थी। वो बाखूबी जानता था कि इस रिश्ते से इसकी माँ कितनी मुतमईन और कितनी खुश नज़र आ रही है। वो कोई आम इंसान नहीं था जिसके लिए ये सब गैर मामूली बात होती। वो अच्छी तरह समझता था कि कुछ फ़ैसले अपनी ज़ात से बढ़कर अपनों की खुशी के लिए किए जाते हैं और वो इन्हीं फ़ैसलों में बन चुका था। ये इसकी इज्जत का सवाल था। इसलिए अगले दिन जब वो उर्वशी लिबास में इसके सामने आई तो शमरेज़ पल के झपकना भूल गया। भारी कामदार उर्वशी जोड़े में वो इस कदर हसीन और दिल फरेब लग रही थी कि लम्हा भर को वो सांस लेना भी भूल गया। चेहरे पर हया की सुर्खी, आंखों में अनजाना खौफ और वजूद में लिपटी हुई खामोशी इसके हुस्न को और भी निखार रही थी। रुखसती का फंक्शन बड़े पैमाने पर रखा गया था। चारों तरफ रोशनियों, कैमरों और लोगों का हुजूम था। फोटोग्राफर्स ने रोमानवी पोज लेने चाहे, मगर इस पूरे वक्त इसका वजूद वाज़ा तौर पर कांप रहा था। शमरेज़ ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वो बेख्तियार नज़रें झुका गई। शमरेज़ की तेज़ और सवाल करती निगाहों में आंखें डालने की हिम्मत इसमें बिल्कुल नहीं थी। रुखसती के वक्त बिछड़ने का गम नहीं, बल्कि आने वाले लम्हों का खौफ इसे रुला रहा था। वो रुखसत होकर खान विला पहुंची और खान हवेली की शान शौकत देखकर इसकी आंखें साकित होकर रह गई। ऊंची दीवारें, वसी लॉन और परशिकवा माहौल इसके दिल में एक नया सा डर भर रहा था। कुछ रसूमात अदा होने के बाद इसे इसके कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। जीनत बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे बढ़कर इन्हें और क्या चाहिए था कि इनकी मनपसंद बहू इनके घर आ चुकी थी। इनके बेटे की ज़िंदगी अब सेटल हो गई थी और इन्हें यूँ लग रहा था कि अब सिर्फ खुशियों का आगाज़ है। उन्होंने बरसों अपने बेटे को महरूमी के साए में जीते हुए देखा था और आज वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट आया था। यह एहसास ही इनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। इसके माथे पर बोसा देते हुए उन्होंने ना जाने कितनी दुआओं में इसे समेट लिया था। हर दुआ के साथ एक नई उम्मीद इसके नसीब से जोड़ दी थी। फिर आहिस्तगी से वो कमरे से बाहर चली गई और कमरे में खामोशी उतर आई। इसने नज़रें उठाकर कमरे की शान शौकत को देखा। हर तरफ फैली आराइश, रोशनियों की चमक और सजावट का हुस्न इस पर बोझ सा बन रहा था। सामने लगी खत और तस्वीर को वो ना जाने कितनी देर खामोशी से देखती रही और फिर अचानक एक ख्याल बिजली की तरह इसके जहन में कौन गया। एसी की ठंडी हवा के बावजूद घबराहट इसके वजूद पर हावी हो चुकी थी। पेशानी पर पसीने के खतरे साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि बाहर वो अब तक मेहमानों को अटेंड कर रहा था, मुस्कुराहट ओढ़े अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। जीनत बेगम ने मुलाजिम के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया कि अब इसे अपने कमरे में जाना चाहिए। बाबा के कजिन्स की बेटियों ने मिलकर इसे नेक वसूल किया था। क्योंकि इसकी अपनी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो लड़कियां इसे खुलाकर भरने की कोशिश कर रही थी। इनकी हंसी बातें और खुरबत कुछ लम्हों के लिए इसके दिल को सहारा दे रही थी। जिस लम्हे वो कमरे में दाखिल हुआ,
یوں لگا جیسے کمرے کے در و دیوار بھی سہم گئے ہو۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ سا وہیں رک گیا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ جو کچھ وہ سوچ کر آیا تھا وہ سب اس کے اندازوں کی بالکل برعکس تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، عام سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، اپنے بالوں کو آہستگی سے سلجھا رہی تھی، ساری جویلری سے آزاد، میک اپ سے آری، ایک سادہ سا وجود جو دلہن کم اور کسی بوجھ سے آزاد ہونے والی لڑکی زیادہ لگ رہا تھا۔ بیڈ پر رکھا ہوا شاندار عروسی لباس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی ناقدری پر خاموشی سے رو رہا ہو۔ شمریز نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پر ڈالی اور پھر دوبارہ اس سادہ سے منظر پر جس نے اس کے دل میں ان گنت سوالات بیدار کر دیے تھے، اور پھر اس عروسی لباس کو فرصت سے دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں آہستہ آہستہ انگڑیاں لینے لگی۔ ایک انجانی سی چاہت اس کے احساسات میں خاموشی سے سر اٹھا رہی تھی، مگر وہ اسے ابھی لفظوں میں قید نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے چینج کر لیا؟ میرا انتظار کرتی رمشا، وہ دل فریب سے مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے خوف اور جھجک سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر نرم رکھا۔ وہ اس پر کسی بھی طرح کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے اپنی سوچوں میں گم خاموشی سے اپنے بالوں میں کنگھی چلاتے رہی۔ اس کی خاموشی اس کے دل پر کسی سوال کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ قدم با قدم اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی پشت سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی دھڑکنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ اس نے اپنے بے قابو دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا تھا۔ جب شمریز ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا، وہ اسے اچھا ہی کیا، ورنہ اتنے حسین لباس میں اگر میرا ایمان ڈگمگا جاتا تو شاید میں فرصت سے چند باتیں بھی نہ کر پاتا۔ اس کی سرگوشی ہوا میں تحلیل ہو گئی، کیونکہ رمشا اس پر دھیان ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ راز شدت سے گونج رہی تھی، تکلیف، سسکیاں، اس کا رونا، بے بسی کے لمحے، ہاسپٹل کا وہ سرد کمرہ، اور پھر وہ الفاظ جو آج تک اس کے کانوں میں گونجتے چلے آ رہے تھے۔ وہ یادیں اس کے دل کو ایک بار پھر جکڑ رہی تھی، اور وہ حال میں ہوتے ہوئے بھی ماضی کے زخموں میں الجھتی جا رہی تھی۔ درخشاں بیگم نے جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب جیسے سرگوشی کی تھی، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، جو کچھ ہوا اسے بھول جانے کی کوشش کرو۔ لیکن تکلیف کی شدت اسے سنبھلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحے میں وہ جیسے ہال میں لوٹ آئی، اور تیزی سے پلٹ کر اس نے شمریز کو زور سے ڈھکیل دیا، خود سے دور کر دیا۔ اس پل اس کا وجود بری طرح تھر تھر کانپ رہا تھا، سانس بے ترتیب تھی اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ شمریز کو سرخ پھیٹی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سامنے کھڑا شخص اس کے لیے اپنا ہی نہ رہا ہو۔ شمریز حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لڑکی اب اس کے لیے ایک الجھا ہوا معمہ بن چکی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی قربت کا قدرتی طور پر طلبگار تھا، مگر یہاں ہر جذبہ خوف کی دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ رمشا! اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھتا، رمشا نے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے فرش پر دے مارا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ٹوٹے ہوئے کنکر اٹھائے اور انہیں اپنے گلے پر رکھ لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ارادہ وحشت ناک حد تک واضح تھا۔ اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ شمریز کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، اور وہ لمحہ دونوں کے رشتے پر خوف کی ایک گہری لکیر کھینچ چکا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت غیر معمولی حد تک زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور اس کا ہاتھ شدت خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ نہ جانے شمریز کی عزت کی دھجیاں کہاں کہاں اڑتی پھرتی۔ شمریز چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، ہم دوست ہیں، ہم صرف بات کریں گے، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، آواز میں نرمی تھی، ارادوں میں خلوص تھا، لیکن رمشا اس قدر پینک کر چکی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی، بگڑی ہوئی، اور اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے واپس رکھو، اسے ہٹا دو پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ رمشا نے ایک لمحہ اسے دیکھا
और फिर कांच का वो टुकड़ा दूर फेंक दिया। अगले ही लम्हे वो अपने घुटनों पर सर रखकर बुरी तरह रो पड़ी। तकलीफ की शिद्दत खौफ का गालिब आ जाना और अनजाने अंदेशे इसके वजूद को तोड़ रहे थे। इसके हाथ पांव अभी भी बुरी तरह कपकपा रहे थे। शमरेज आगे बढ़ा और नरमी से इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके सर पर लब रखते हुए वो इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जैसे लफ्ज़ों के बगैर तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना चाहता हो। लेकिन वो भी आखिर एक मर्द था। इसके दिल में भी हज़ारों जज्बात मचल रहे थे और इस रात के हवाले से कौन सा मर्द अपने जज्बात पर मुकम्मल जबर कर पाता है? कौन है जो इस लम्हे खुद पर सख्त पहरा लगा सकता है? ये रात सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके लिए भी एक कड़ी आजमाइश बन चुकी थी। इसके जज्बात उबल कर इसके वजूद को अंदर ही अंदर जला रहे थे, मगर सामने खड़ी इस मासूम सी लड़की की तकलीफ़ से वो बेखौफ हरगिज़ नहीं था। आंखें बंद करते हुए वो जैसे अपने हवास समेटने की कोशिश कर रही थी और अगले ही लम्हे वो वही इसके सीने पर लड़क सी गई। शमरेज ने फ़ौरन इसे अपने बाजुओं में समेट लिया। यह गैर महसूस सी हिफाजत के साथ इसे उठाकर वो आहिस्तगी से बेड तक लाया, जैसे कहीं इसके नाजुक हड्डियां दर्द ना महसूस कर लें। शरीर कैफियत के बास इसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो चुका था और कांच का एक हल्का सा टुकड़ा इसकी उंगली पर जख्म बना गया था। इसके मखमली से सफ़ेद हाथों पर सुर्ख धब्बे साफ नुमायां हो रहे थे, जो इसकी तकलीफ़ की खामोश गवाही दे रहे थे। वो धान पान सी लड़की ना जाने किस अज़ियत से गुजर रही थी। वो कैसे इस दर्द को मुकम्मल तौर पर महसूस कर सकता था? इसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते हुए वो इसके बालों को नरमी से सहलाता रहा, जैसे ये लम्स इसे सुकून दे देगा। पानी का गिलास इसके लबों से लगाते हुए इसने बहुत नरमी से इसे थामा और फिर अपनी पनाहों में ले लिया। इसे बाखूबी अंदाज़ा था कि वक्त लो ब्लड प्रेशर और कमज़ोरी होती एनर्जी की वजह से वो अपने हवास खो रही है, मगर वो चाहता था कि इसे ये एहसास मिले, ये यकीन हो कि वो हर कदम पर इसके साथ खड़ा है। वो इसे हौसला देना चाहता था, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था और इसका खौफ कम करना चाहता था, लेकिन अंजाम के खदशात इसे खुद भी अंदर से जला रहे थे। इसे ये एहसास शिद्दत से होने लगा था कि शायद रिमशा किसी और को पसंद करती है और ये शादी इसकी मर्ज़ी के बगैर की गई है। तभी तो वो इसे अपने करीब नहीं आने देती, वरना कौन सी लड़की अपने हमसफ़र को शादी की पहली रात यूँ धुतकार देती है, और वो हमसफ़र भी शमरेज खानज़ादा जैसा, जिसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती हैं। ये सोच इसके दिल में एक नया ज़ख्म छोड़ रही थी और वो पहली बार अपने आप को इस रिश्ते में बेबस महसूस कर रहा था। इसके चौड़े सीने पर सर रखे कब वो नींद की वादियों में उतर गई, इसे खुद भी इसका एहसास नहीं हो सका। वो रात भर बेताबी से इसका चेहरा देखता रहा, जैसे हर लम्हा इसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वो रात जो इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी, अजीब से वहशतों में घिर कर खामोशी से ख़त्म हो गई, मगर अनजाने खदशात इन दोनों की ज़िंदगी में खड़े हो चुके थे। ऐसे खदशात जो ना जाने कितनी उलझनों को जन्म दे रहे थे, और ये उलझनें अब कब सुलझेंगी या सुलझेंगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता था। अगली सुबह इसने मैनेजर को कॉल की और वलीमा कैंसिल करने का फ़ैसला सुना दिया। वो पूरी रात इसके करीब नहीं आ सका था और फिर इसकी जहनी हालत में वलीमा किसी सूरत मुमकिन नहीं था। सर लोगों को इनविटेशन मिल चुके हैं और आप जानते हैं कि हुदैफ इस बात को कितना उछालेंगे। आपकी साख खतरे में पड़ सकती है, मैनेजर ने एहतियात से याद दिला दिया था। जब से इसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था, ना जाने कितनी सियासी पार्टियों को अपनी मुखालफात में ला चुका था। हर कदम इसे फूक फूक कर रखना पड़ता था, क्योंकि ज़रा सी लग्जिश बड़ी कीमत मांग लेती थी। मगर इस अनजानी सी लड़की का खौफ, इसके गैर एतमादी और इसकी बिखरी हुई हालत ने इसे ये फ़ैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। मैंने कह दिया है कि वलीमा कैंसिल होगा, तो बस इसे कैंसिल कर दो। कुछ भी कह देना, कोई भी बहाना बना लेना। इसके लहजे में गैर मामूली सख्ती थी और इस सख्ती के पीछे एक मत की बेबसी छुपी हुई थी। लेकिन मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये अल्फाज मैनेजर से बात करने वाले शमरेज खानज़ादा के थे, जिनमें फ़ैसला भी था और एक थके हुए दिल की बाज़गशिश भी। मगर इसी मासूम से लड़की के सामने वो शमरेज खानज़ादा नहीं रह गया था, बल्कि वो मर्द बन चुका था जो एक ही नज़र में इसे अपनी धड़कनों में बसा बैठा था। इसे देखते ही इसके दिल में इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब जन्म ले चुके थे
اور وہ دل ہی دل میں اسے اپنے شریک حیات قبول کر چکا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردے داری بھی اور ایک دوسرے کا سہارا بھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس اذیت سے وہ گزر چکی ہے اور جس تکلیف سے ابھی گزر رہی ہے، وہ ایک دن اس آزمائش کی بلندی تک ضرور پہنچے گی، اور اگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر اس کے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے، تو وہ خود خاموشی سے اسے آزاد کر دے گا، مگر اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ایسا معجزاتی مرد ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، مگر کاش وہ معصوم سی لڑکی یہ بات سمجھ پاتی تو شاید کبھی بھی اسے اپنے قریب آنے سے نہ روکتی۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کن مجبوریوں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کی خاموشی کے پیچھے کتنے زخم چھپے ہوئے ہیں۔ زینت بیگم حیرت زدہ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا اور وہ اس کی ماں تھی۔ بھلا کیسے نہیں سمجھ پاتی کہ اس چہرے پر سکون نہیں، صرف بناوٹی نارمل پن ہے۔ حالانکہ وہ خود کو بہت عام اور پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان پر تو یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی تھی کہ ریسپشن کینسل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسی خبر جس نے گھر کی فضا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ بار بار پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اس کی ایک نہایت ضروری میٹنگ ہے اور وہ کسی بھی صورت اس میٹنگ کو کینسل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ سب باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تم پاگل ہو چکی ہو شمریز، یہ سب بعد میں نہیں ہو سکتا، بعد میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ زینت بیگم کا لہجہ سخت ہوتا چلا گیا تھا۔ نو میں یہ سمجھو کہ تم ابھی تک اپنے ماضی سے باہر نہیں آ سکی۔ اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر کے میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر دیا ہے۔ وہ اپنے غصے اور بے بسی کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ شمریز خاموشی سے ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مما، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ رمشا کمرے میں آرام کر رہی ہے، جب وہ خود اٹھ جائے تو اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ اس نے مختصر سا کہہ کر بات ختم کی اور اگلے ہی صبح آفس کے لیے نکل گیا، حالانکہ اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ زینت بیگم حیرت اور پریشانی میں وہی کھڑی رہ گئی۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب دن کے 12 بجے رمشا کی آنکھ کھلی تو گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں میوتازہ ہو گیا۔ درخشاں بیگم صبح ہی آ کر چلی گئی تھی، کیونکہ اس وقت رمشا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ زینت بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ درخشاں بیگم نے بس جھک کر اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ کچھ دیر زینت بیگم کے پاس بیٹھی رہی اور پھر خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ نہ جانے شمریز نے گھر والوں کو کیا بتایا ہوگا، ان کا رد عمل کیسا رہا ہوگا، اور آج تو ان کے ولیمے کا دن تھا۔ یہ سوچ عجیب سی خاموشی بن کر اس کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز کر گئی۔ فریش ہو کر جب وہ باہر آئی تو زینت بیگم اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس بے ضرر سی لڑکی کو سینے سے لگاتے ہوئے انہیں دل ہی دل میں عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اسی شرمندگی کے عالم میں انہوں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ولیمے کی تقریب کینسل کر دی گئی ہے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ شاید شمریز یہ سب پہلے ہی بتا چکا ہوگا، لیکن جب رمشا لا علمی سے ان کی جانب دیکھتی رہی تو وہ اور زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ شمریز کی ایک ضروری میٹنگ تھی، وہ صبح ہی نکل گیا ہے، شاید جلدی واپس آ جائے۔ یہ سن کر رمشا نے اطمینان کی ہلکی سی سانس لی۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان، اس کے پہلے سے کچھ زیادہ کھل کر بات کرنا، اور پھر زینت بیگم کو آہستگی سے اگنور کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا، یہ سب کچھ زینت بیگم کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ چمک نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی، جو ایک نئی زندگی کے آغاز پر ہر مرد کے چہرے سے جھلکنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اس احساس کو محض اپنا وہم سمجھ کر دل سے جھٹک دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس خوشی کو ابھی محسوس ہی نہیں کر پایا تھا، جس خوشی کی طلب میں انہوں نے مڑ کر اپنی زندگی میں اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خوشی کہیں دور رہ گئی تھی۔ حافظ میں اسے دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ کسی کی نگاہ میں سوال تھا تو کسی کی زبان پر خاموش تبصرے۔ نہ جانے اسے کتنے لوگوں کے سامنے صفائیاں دینی پڑی، نہ جانے کتنی کالز موصول ہوئی، اور نہ جانے اس کے خلاف کتنی باتیں کی گئی، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، خاموشی سے ہر سوال کو اپنے اندر دفن کر لیا۔ وہ دن بہت برا گزرا۔
اس کی توقعات سے بھی کہیں زیادہ برا، اور یہ سب کچھ اسے صرف اسی لڑکی کی وجہ سے سننا پڑا تھا۔ اور پھر اس کا رویہ، اس کی خاموشی، اس کی دوری، ان سب نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوفت زیادہ سا وہ گھر واپس لوٹا، اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے خود کو دوسرے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ مما گھر پر ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے رمشا؟ دروازہ کھولتے ہی وہ بے اختیار بول پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی تکلیف صاف جھلک رہی تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ ذرا رکا، پھر دبے ہوئے غصے کے ساتھ کہنے لگا، لیکن پلیز ایسا مت کرو، مجھے آج بھی لوگوں کے سامنے تمہاری وجہ سے ذلیل ہونا پڑا۔ سوچو میں کب تک یہ سب برداشت کرتا رہوں گا۔ اس کا لہجہ قدرے خردار ہو گیا تھا، مگر وہ صرف اسے احساس دلانا چاہتی تھی، اپنے اندر موجود تلخی کو کم کرنا چاہتا تھا، نہ کہ اسے مزید توڑ دینا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ اس پر دھاڑ رہا ہو یا اسے احساس جرم میں مبتلا کر رہا ہو، بلکہ اس کے لہجے میں بس ایک تھکن، ایک بے بسی اور ایک چھپا ہوا خوف تھا۔ رمشا اس کی گود میں سر رکھتے ہی بری طرح سسک پڑی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ شدید تکلیف میں ہمیشہ درخشاں بیگم کی گود میں سر رکھ کر رو لیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر اس کا دل بری طرح دہل گیا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے وجود بخار سے دہک رہا تھا، جیسے جسم نہیں آگ جل رہی ہو۔ پلیز اپنے کمرے میں رہا کرو۔ ورنہ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں، تم مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتی ہو یا نہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ مت رکھو، لیکن کم از کم کسی کو اس بات کا احساس تو مت دلاؤ۔ رمشا، ایٹ لیسٹ میری فیملی کا ہی خیال کر لو۔ اس کے وجود کو اپنے اندر سمٹتے ہوئے وہ پوری نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی اور کے دل کو بھی چیر رہے ہیں۔ دروازے کے باہر کھڑی زینت بیگم بجھی ہوئی رنگت کے ساتھ خاموشی سے واپس پلٹ گئی، یعنی جو اندیشے صبح سے ان کے دل میں سر اٹھا رہے تھے وہ سب سچ ثابت ہو چکے تھے۔ انہوں نے صبح ہی سے اس کا عجیب و غریب رویہ نوٹ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تھکن، چہرے کی سرخی اور لہجے کی بے چینی، سب کچھ وہ رمشا کو اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ اس نے خود ہی اسے میڈیسن دی۔ پین کلر لینے کے بعد کچھ دیر میں وہ نسبتاً پرسکون ہو کر سو گئی، لیکن اس کا دل اب بھی بے چین تھا، اور وہ رات بھی وہی منظر دہراتی رہی۔ وہ بے قراری میں اس کے قریب جاگتا رہا، خاموشی سے کسی دعا کی طرح اس کے سانسوں کو سنتا رہا۔ بھلا اس شخص کی کیا حالت ہوتی جس کے کمسن حسین بیوی اس کے پہلو میں سکون سے آرام کر رہی ہو، اور وہ خود بے قراری میں رات بھر بس اس کے چہرے کو تکتا رہے۔ یہ سچ تھا کہ اس شادی نے اسے اذیت، انتظار اور مسلسل بے قراری کے سوا کچھ بھی نہیں دیا تھا، مگر یہ تو ابھی صرف آغاز تھا۔ نہ جانے کتنی ایسی راتیں اس کے حصے میں آئی جہاں نیند آنکھوں سے کوسوں دور اور دل ہزاروں سوال میں الجھا رہا۔ پھر وہ ذہین آیا جب زینت بیگم رمشا کو دیکھتے ہی اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ برس پڑی، آواز میں ماں کی ٹوٹتی ہوئی امید صاف سنائی دے رہی تھی، آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ تم میرے بیٹے کے قریب کیوں نہیں جاتی؟ میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کیے رکھی کہ یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ اگر تم میرے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اپنی فیملی کو بتاؤ اور اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ زینت بیگم آخر ماں تھی، وہ کب تک اپنے بیٹے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ زبان سے کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن حقیقت سب پر عیان تھی۔ شادی کو پورا 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور آج تک ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہو پایا تھا۔ ان کے بیٹے کے چہرے پر وہ اطمینان کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا جس کی وہ منتظر تھی۔ رمشا داخلی دروازے کے پاس سر جھکائے خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں یہ کیسا خوف جس کا اظہار وہ خود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لمحے شمریز اندر آیا۔ اس نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا۔ ماحول کی تلخی اسے فوراً محسوس ہو گئی۔ ماما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سوال سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا، وہی جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ باہر لوگ کیا کچھ باتیں بنا رہے ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے شمریز، یہ لڑکی آئے ہوئے مہمانوں سے ملاقات نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتی،
اور اگر کوئی بات کرے تو جواب بھی نہیں دیتی۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا اور الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر رہے تھے۔ شمریز ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر مضبوط آواز میں بولا، یہ میری بیوی ہے اور اس کے اور میرے درمیان جو بھی معاملہ ہے میں اسے خود اچھی طرح ہینڈل کر لوں گا۔ اور رہی بات لوگوں کو فیس کرنے کی، تو کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ کا بیٹا خوش پرعزم اور مطمئن ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ماما۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر رمشا کو سہارا دیا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ رمشا بری طرح رو رہی تھی، جیسے برسوں کا جمع شدہ درد ایک ساتھ آنکھوں سے بہہ نکلا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ زینت بیگم اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی اور یہی احساس اس کے دل کو اور زیادہ توڑ رہا تھا۔ دوسری طرف زینت بیگم اپنے بیٹے کے اس رویے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ شمریز نے اپنی ماں کے سامنے رمشا کا ساتھ دیا، اس کے حق میں کھڑا رہا، اور یہی بات سب سے زیادہ چبھنے والی تھی۔ اسی دن رمشا خود آگے بڑھی اور اس کے چوڑے سینے سے لگ کر بے تحاشا رو پڑی۔ شمریز نے نرمی سے اسے تھاما، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں ماما کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ خود اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ وہ جملہ ادھورا رہ گیا، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی شمریز کے دل پر بھاری پڑ چکی تھی، کیونکہ شمریز نے مدھم سے سرگوشی میں یہ لفظ دہرایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ شدید سرخی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے اندر کا خوف باہر آنے کو بے تاب ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاید شمریز کے سامنے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شمریز نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے بتاؤ، تم میری غربت سے کیوں گھبراتی ہو؟ تم لوگوں کے درمیان بات کیوں نہیں کر پاتی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اور جب بھی میں اپنے حق کا طلبگار ہوتا ہوں تم شدید رد عمل دیتی ہو۔ آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا رمشا؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، مگر اس میں تھکن، انتظار اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ میں مرد ہوں، میری برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو… وہ جملہ ادھورا رہ گیا، مگر اس کے ذہن میں کتنے ہی اندیشے سر اٹھا چکے تھے۔ درخشیہ بیگم کا خوف، گزری ہوئی رات کی یادیں، وہ تکلیف، وہ ہاسپٹل اور وہ زخم جو ابھی تک ہرے تھے۔ اچانک اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ سب کہہ دیا جو شاید کہہ دینا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ آپ پلیز مجھے طلاق دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی، کیونکہ میں یہ سب کچھ کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں جنسی انفیکشن میں مبتلا ہوں، میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی مما چاہتی ہیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، جیسے اپنے وجود کا بوجھ آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ شمریز کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے فیصلہ اب اس کے ہاتھ میں نہیں، سامنے بیٹھے اس شخص کے ہاتھ میں ہو۔ اور شمریز وہ ساکت تھا، کیونکہ یہ سچ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گی؟ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، خود کو ختم کر لوں گی، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ خوف کی قسمیں تھیں، برسوں سے دبی ہوئی چیخیں تھیں، اور وہ درد تھا جو اس کی روح تک کو زخمی کر چکا تھا۔ شمریز نہ جانے کتنی دیر بس اسے دیکھتا رہا، خاموش، ساکت، جیسے اس کے اندر کوئی شدید طوفان برپا ہو گیا ہو۔ پھر اچانک اس نے اسے اپنے مضبوط سینے میں بھینچ لیا۔ آج تک وہ کتنی شدید تکلیف سے گزری تھی، یہ احساس اب جا کر اسے ہوا تھا۔ وہ شدید ڈرامہ تھی، ایسا ڈرامہ جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، جو سانس لینا تک مشکل کر دے۔ نہ جانے اس نے کتنی اذیت برداشت کی ہوگی۔ اس کا ایک ایک پل، رونا، گھبرانا، سہمنا، چیخنا، چلانا، سب کچھ اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا، اور اب بھی وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اب بھی وہ اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ یہی تو سب سے بڑی بات تھی، وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ شمریز نے گہری سانس لی، پھر بہت مضبوط مگر غیر معمولی حد تک نرم آواز میں کہا، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ چونک گئی، سر اٹھایا، چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا اور پلکیں جھکا لی
اسے یوں محسوس ہوا جیسے شمریز اس کا مذاق اڑا رہا ہو، مگر شمریز بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود تھوڑا سا جھک کر اس کے قریب آ گیا۔ میں خود تمہارا علاج کروں گا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا مجھ پر اعتماد کرتی ہو نا؟ یہ سوال حکم نہیں تھا، یہ یقین کی درخواست تھی، ایسی درخواست جو صرف محبت میں کی جاتی ہے۔ اور اس رات وہ شمریز نہیں تھا جو بزنس کی دنیا میں سخت فیصلے لیا کرتا تھا، وہ 3 سال پرانا شمریز بن گیا تھا، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر شمریز خانزادہ، وہی شمریز جس نے ایک تلخ تجربے کے بعد اس پیچے کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور جس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے دوبارہ اسی موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ مگر آج اس کی زندگی، اس کا ماضی اور اس کا پیشہ، سب کچھ ایک ہی لڑکی کے لیے واپس لوٹایا تھا۔ جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر بھی اپنے ماضی کو نہیں دہرائے گا، کیونکہ اس کا ماضی ایسی سیاہ لپیٹ میں جکڑا ہوا تھا جو ایک طویل عرصے تک کسی زہریلے سام کی طرح اسے ڈستا رہا تھا۔ ہر یاد، ہر لمحہ، ہر تجربہ اس کے اندر ایک اندیکھی زخم کی طرح چپتا رہا، لیکن اب وہ اس بھیانک ماضی سے باہر آ چکا تھا، بڑی مشکل سے، بہت ہمت کے ساتھ اور اپنے آپ کو بار بار توڑ کر جوڑتے ہوئے۔ بزنس کی دنیا میں آ کر اس نے کامیابیوں کو یوں سمیٹا جیسے کسی نے ٹوٹتے ہوئے خوابوں کو نیا مفہوم دے دیا ہو۔ ایک کے بعد ایک کامیابی اس کے قدموں میں آتی چلی گئی، اور یہ صرف اس کی محنت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے بابا کی دلی خواہش بھی تھی کہ وہ ان کا بزنس جوائن کرے۔ آج وہ کامیابی کی ان بلندیوں پر کھڑا تھا جنہیں دور سے لوگ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور اکثر لا حاصل سمجھ کر وہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مقام جہاں پہنچنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور شمریز آج وہاں کھڑا تھا، اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر، لیکن اس کے سائے کو اب بھی محسوس کرتے ہوئے اس نے انتہائی نرمی کے ساتھ اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ بغیر دباؤ ڈالے وہ اسے تفصیل جاننے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اب بھی غیر اعتمادی کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ بار بار اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبانا، چہرے پر ہاتھ پھیرنا، یہ سب اس کی اندرونی گھبراہٹ اور بے بسی کی واضح علامتیں تھیں۔ وہ اس کے اندر چلنے والی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، خوف، درد، شرمندگی اور ماضی کے حالات۔ جب یہ سب اکٹھا ہو جائیں تو انسان خود پر بھی اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ اب اسے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اتنی غیر اعتمادی کا شکار کیوں ہو چکی ہے۔ اکثر لڑکیاں اپنے مسائل بیان کرنے سے گھبرا جاتی ہیں، کبھی شرم، کبھی خوف اور کبھی بدنامی کا ڈر ان کی زبان کو خاموش کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ جذباتی ربط قائم ہی نہیں کر پاتی جو ان کی بنیادی حق ہوتا ہے، اور یوں ایک مضبوط رشتہ آہستہ آہستہ دراڑوں میں بدلنے لگتا ہے۔ وہ صرف جھجک اور دہشت کی وجہ سے ان تکالیف کو خاموشی سے برداشت کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایک دن یہی تکلیف ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ ویجائنل انفیکشن کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں، یہ ایک عام سا طبی مسئلہ ہے جو کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں، یہ ایک عام سا طبی مسئلہ ہے جو کسی ناخوشگوار تجربے، لاپرواہی یا ہر وقت توجہ نہ ملنے کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اسے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ کر اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں تو یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی اذیت میں بھی بدل جاتا ہے۔ پھر یہ ڈپریشن، خوف اور خود سے نفرت کو جنم دیتا ہے اور کسی بوجھ کی طرح ہمارے کندھوں پر آ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اگر بروقت اور درست علاج کیا جائے تو صرف چند ہی دنوں میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو سکتا ہے۔ اسی دن اس کی حالت دیکھ کر وہ حقیقتاً حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف جسمانی نہیں بلکہ شدید ذہنی اذیت سے بھی گزر چکی ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی شدید تکلیف کا شکار ہو چکی ہوگی۔ یہ حقیقت اس کے لیے دل دہلا دینے والی تھی۔ اسی لمحے اس نے مزید وقت ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکلا، ضروری میڈیسن، طبی سامان اور کچھ بنیادی آلات خود ہی خریدے۔ جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوا تب بھی وہ بے سکونی اور درد کے عالم میں تڑپ رہی تھی۔ اسے ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا اور اس اذیت کو اکیلے برداشت کرتے ہوئے شمریز نے انتہائی احتیاط اور نرمی کے ساتھ چند مخصوص ادویات استعمال کر کے اس کے زخموں کو صاف کیا۔ وہ درد سے تڑپتی رہی، کبھی سسکیاں، کبھی دبی دبی چیخیں اس کے لبوں سے نکلتی رہی۔ اس لمحے اس کی جھجک، شرمندگی اور خوف اس کے لیے موت کے برابر تھا،
مگر اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب ناگزیر تھے۔ شمریز یہ سب کسی خواہش یا ضد میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس درد بھری زندگی سے اسے نجات دلانے کے لیے پہلا مضبوط قدم اٹھا رہا تھا۔ پین کلر لینے کے بعد وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اسی طرح درد اور بے چینی میں مبتلا رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے وجود پر سکون کی ایک نرم سی لہر اترنے لگی۔ کافی عرصے بعد اس نے خود کو اتنا محسوس کیا کہ شمریز کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ شمریز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست بھی ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے وہ اپنے پہلو میں کھڑے شمریز خانزادہ کو پائے گی۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی چلی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار یہ محسوس کر رہی تھی کہ درد کے بعد سکون بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ سکون اس شخص کی صورت میں تھا جس سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ تھی، اور پھر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے خود بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ درد، تھکن اور سکون مل کر اس کی پلکوں پر بھاری پن اتار لائے تھے۔ شمریز نے نرمی سے اس کا چہرہ سیدھا کیا اور احتیاط کے ساتھ اسے تکیے پر لٹا دیا۔ اس کی ریشمی لمبے بال تکیے پر آہستہ آہستہ بکھرتے چلے گئے۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی پرسکون سانسیں، سوئے ہوئے چہرے کی معصومیت اور وہ سرخ لب جو ہلکے سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر بے اختیار آہستگی سے جھکا اور نہایت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور شمریز مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھی، یہ حسین معصوم سی لڑکی جس نے اتنی شدت تکلیف اکیلی برداشت کی تھی۔ یہ سوچ اس کے وجود میں ایک سردی سی لہر دوڑا گئی۔ دل جھرجھری سا کانپ اٹھا اور اب وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے رکنے والا نہیں۔ وہ ہر قیمت پر اسے اس اذیت سے نکال کر دم لے گا۔ اگلی صبح وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ اس نے پہلے ہی ڈاکٹر جویریہ سے اپائنٹمنٹ فکس کروا لی تھی۔ ڈاکٹر جویریہ اور اس کے تعلقات کافی عرصے پرانے تھے۔ وہ عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی، مگر ان کے درمیان ہمیشہ ایک شائستہ، باوقار اور دوستانہ رشتہ قائم رہا تھا۔ شمریز کو ڈاکٹر پر بھی پورا اعتماد تھا اور جویریہ کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں پر بھی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی نے اس مسئلے کو جسمانی سے زیادہ نفسیاتی بنا کر اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ جتنا خوف، عدم اعتماد اور وہمی اندیشے اسے گھیرے ہوئے تھے، ان کا توڑ صرف ایک سمجھدار، ہمدرد اور باشعور ڈاکٹر ہی کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ اسے خود اپنے ساتھ لایا تھا۔ ڈاکٹر جویریہ ان کی منتظر تھی۔ وہ رمشا کو سہارا دے کر ان کے سامنے لے آیا اور خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یہ صرف ایک اپائنٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ رمشا کی زندگی میں سکون کی طرف اٹھایا گیا ایک اور اہم قدم تھا۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر جویریہ نے اس مسئلے کو نہایت نرمی سے چھیڑنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنا نرم سا ہاتھ رمشا کے ہاتھ پر رکھا اور تسلی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہر بات سمجھانے لگی۔ وہ اس سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، مگر رمشا بس خاموش بیٹھی رہی۔ بار بار وہ شمریز کی طرف نگاہ اٹھاتی اور اگلے ہی لمحے نظریں جھکا لیتی۔ شاید اسے شمریز کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، یا وہ اپنے اندر کے خوف کو لفظوں میں ڈھالنے کے قابل نہیں تھی۔ جو بھی تھا، وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے باوجود ڈاکٹر جویریہ نے اپنا پیشہ وارانہ سمجھداری اور نرمی کے باعث اس کی ذہنی کشیدگی کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی الجھنیں تھیں جو اسی نشٹ میں سلجھ گئی، اور ایک طویل عرصے بعد رمشا کے لبوں پر اطمینان بھری ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ڈاکٹر جویریہ نے مسئلے کو مزید تفصیل بیان کی اور اس خوف سے باہر نکلنے کے لیے شمریز کو کئی اہم ہدایات دی۔ حالانکہ شمریز کو ان ہدایات کی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ بطور ایک لیڈی ڈاکٹر جویریہ کیا مشورہ دیتی ہیں۔ ویسے بھی ایک طویل عرصے بعد وہ ان سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ جویریہ نے مسکراتے ہوئے اصرار کیا کہ وہ لنچ ان کے ساتھ ہی کر لیں، مگر شمریز اپنی مسز کو لنچ کے لیے باہر لے جانا چاہتا تھا، جہاں وہ دونوں پرائیویٹ اور کچھ لمحے سکون سے ساتھ گزار سکیں۔ اس وقت وہ رمشا کا ہاتھ تھامے ہوئے ہاسپٹل کے راہ داری سے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک دائیں جانب موجود لفٹ کا دروازہ کھلا، اور اسی لمحے وہ لفٹ سے باہر نکلی تھی۔ گلے میں اسٹیتھوسکوپ
वही मखसूस लाइट ब्राउन एयरपेन और सुनहरी रंग की चमकती आंखें। वो अचानक इसके सामने आ खड़ी हुई थी। एक लम्हे में शमरेज का चेहरा बदल गया, रंगत फीक हो गई, सांस ठहर सी गई। आज पूरे 3 साल बाद वो इसके सामने मौजूद थी। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। लीज़ा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाल दी। कैसे हो शमरेज? इसने नाम लेकर पुकारा था। शमरेज बगैर रुके पहलू बदलते हुए इसके करीब से गुजरने लगा। वो एक लम्हा भी ठहरना नहीं चाहता था, मगर अगले ही पल बेख्तियार लीज़ा की आवाज़ इसके कानों से टकराई। आई एम सॉरी। वो अब भी अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थामे हुए था और खामोशी से वहाँ से आगे बढ़ गया। लीज़ा हैरान रह गई, फिर तेज़ कदमों से इसके पीछे चली आई। वो दरवाजे तक इसके पीछे पहुँच गई। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है या कौन नहीं। वो बस इतने सालों बाद इस शख्स को अपने सामने देखकर इससे बात करना चाहती थी। बस मेरी एक बात सुन लो, इसने तकरीबन मुल्तजी अंदाज में कहा। शमरेज अचानक रुक गया और निहायत ठंडे मगर वाज़ा लहजे में बोला, मेरे रास्ते में मत आओ और ना ही मेरी मिसेस को डिस्टर्ब करो। बातों ही बातों में इसने इसे साफ एहसास दिला दिया था कि वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ है और ये इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम हकीकत है। लीज़ा ने हैरत भरी निगाहों से इस छोटी सी मासूम लड़की को देखा, जिसका हाथ अब भी शमरेज की गिरफ्त में महफूज था। एक लम्हे को इसके चेहरे पर हसरत, हैरत और नामुकम्मल कहानियों का अक्सर झलक गया, मगर शमरेज बगैर पलटे अपनी बीवी को साथ ले आगे बढ़ चुका था, जो खुद भी शदीद गैर एतमादी और गहरे खौफ का शिकार थी। सहमी हुई निगाहों से लीज़ा और शमरेज को देखकर वो खामोशी से सर झुकाई खड़ी रही, यूं जैसे इसे लीज़ा के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ शमरेज, लीज़ा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, और मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता। शमरेज इस कदर शिद्दत से धाड़ा कि इसकी आवाज़ लीज़ा पर असर करने की बजाय साथ खड़ी नरम दिल लड़की को बुरी तरह चौंका गई। वो जल्दी से सिमट आई, जैसे खुद को इस तलख माहौल से बचाना चाहती हो, और लीज़ा सिलकती हुई आंखों से वो सब कुछ खामोशी से देखती रही। शमरेज इसे अपने साथ लगाए बाहर तक ले आया था और लीज़ा वही खड़ी इसकी पीठ को देखती रही, जो अब इससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। आज से 3 साल पहले वही शख्स इसकी ज़िंदगी का मरकज़ था और लीज़ा इसकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली पहली औरत थी, इसकी असिस्टेंट और शायद इसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा औरत भी। तब सब कुछ नॉर्मल था, ज़िंदगी पर सुकून लगती थी, हत्ता कि वो एक रात ड्यूटी हाफ करते हुए आखिरी राउंड के लिए इमरजेंसी की जानिब चला गया और वहाँ इमरजेंसी की यह खाली बिस्तर पर इसने लीज़ा को एक अनजान शख्स के साथ देख लिया। इसके कदमों तले जैसे ज़मीन निकल गई। इतना बड़ा धोखा। इसने लीज़ा से सच्ची मोहब्बत की थी, इससे मंगने की और तमाम रस्म व रिवाज के साथ इसे अपनाने की ख्वाहिश रखी थी, मगर लीज़ा ने बेहिसी से इसे बता दिया कि वो मगरबी तहजीब में ढली हुई ऐसी लड़की है जो किसी एक के साथ वफादारी निभाने पर यकीन नहीं रखती। और इसी लम्हे शमरेज के दिल में कुछ हमेशा के लिए टूट गया था और इस दिन के बाद इसने अपनी ज़िंदगी के हर इस चीज़ को खैराबाद कह दिया जो कभी इसके लिए बहुत मायने रखती थी। पहली मोहब्बत का दुख ऐसा था जो एक तवील अरसे तक इस पर हावी रहा। वो टूटा भी, बिखरा भी, मगर वक़्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो इस अंधेरे से बाहर निकल आया और आज एक बार फिर लीज़ा इसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार इसने इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया, जैसे वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही ना हो। घर आने के बाद रिमशा ने नरमी से इससे लीज़ा के बारे में पूछा था। वो इसके चेहरे पर फैली हुई हल्की सी जेलसी बखूबी नोट कर रहा था। सो खामोशी से इसने अपने लबों से इसके रुखसारों को छुआ और बात का रुख बदल दिया। वो नहीं चाहता था कि वो अपने तारीख माजी के ज़ख्म इसके सामने खोले। वो ये नहीं जानता था कि लीज़ा अब इसके खिलाफ एक मुहाज खड़ा करने वाली है। इसने चालाकी से बातों बातों में डॉक्टर जवेरिया से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी और ये बात शमरेज भूल चुका था कि इसने डॉक्टर जवेरिया को यह वाज़ह हिदायत नहीं दी थी कि वो इस मामले का जिक्र किसी और से ना करें। इसी दौरान इसके जहन में बड़ी तेज़ी से एक मंसूबा जन्म ले चुका था, ऐसा मंसूबा जो इन दोनों की राहों को हमेशा के लिए जुदा कर देने वाला था। इधर मेडिसिन के असर से रिमशा की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी। अब वो इसके साथ कुछ बेतकल्लुफ़ से होने लगी थी, हल्की फुल्की बातचीत कर लेती थी, लोगों के दरमियान बैठने लगी थी और ये सब शमरेज के दिल में एक मध्यम सी तस्कीन उतार रहा था। हालांकि आने वाले दिन अभी खामोश नहीं थे।
اور اس معاملے کو تقریباً 1 مہینہ گزرنے کو آ چکا تھا۔ زینت بیگم بھی یہ واضح تبدیلی محسوس کر کے دل سے بہت خوش تھی۔ اب جب وہ اس کے قریب آتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا، تو وہ خاموشی سے مسکرا کر سن لیتی۔ خوف جو کبھی اس کے چہرے سے صاف جھلکتا تھا اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا، اور شمریز بھی اب اس کی طرف سے خاصا مطمئن رہنے لگا تھا۔ اسی دوران ایک دن وہ حافظ میں موجود تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر رمشا کی جانب سے ویڈیو کال موصول ہوئی۔ اس کے لبوں پر خود بخود ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو جانا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز میں فکر واضح تھی۔ آپ کو مس کر رہی ہوں، رمشا نے بہت نرم اور مدھم لہجے میں کہا۔ حالانکہ آج صبح سے اسے دوبارہ وہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ حافظ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شمریز اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ تمہاری آواز اتنی ڈل کیوں لگ رہی ہے اور لب اتنے خشک؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ صاف پریشان ہو گیا تھا۔ رمشا نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ دوا لینا بھول چکی تھی اور اسی وجہ سے اس کی تکلیف ایک بار پھر بڑھتی جا رہی تھی۔ شمریز کچھ کہنے وہی والا تھا کہ اچانک دھڑم سے حافظ کا دروازہ کھلا اور موبائل اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ فضا میں اچانک ایک انجانا سا تناؤ پھیل گیا۔ لیزا حافظ میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ حیرت بھری نظروں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ اور سخت تھا، مگر لیزا بغیر کسی جھجک کے اس کے قریب آ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور گردن کے قریب اپنی بے قراری جتانے لگی۔ اسی دوران ویڈیو کال ابھی تک آن تھی۔ مجھے اپنا لو، لیزا نے مدھم مگر اصرار بھری آواز میں کہا۔ میں تمہاری بے قراریوں کو جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ لڑکی تمہیں کچھ نہیں دے سکتی اور نہ ہی وہ اس قابل ہے۔ تم ایک ڈاکٹر ہو اور گھر میں ایک مریضہ پال رہے ہو۔ میری بے تابی دیکھو، میری بے قراریوں کو قرار بخش دو۔ پلیز مجھے معاف کر دو شمریز۔ وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار ہو گیا۔ پاگل مت بنو لیزا، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے سختی سے لیزا کو خود سے دور ڈھکیلا، مگر لیزا آگے بڑھی اور شدت میں اس کے قریب آ گئی۔ اسی لمحے رمشا کی رنگت بے پناہ سرخ ہو گئی۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ صدمے اور شرمندگی کے ملے جلے احساس کے ساتھ وہی بیٹھتی چلی گئی۔ جاؤ یہاں سے لیزا، شمریز تقریباً دھاڑ پڑا۔ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، اور جہاں تک میری بیوی کی بات ہے، اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اگر آج کے بعد تم نے اس کے لیے کوئی نامناسب لفظ استعمال کیا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ فضا میں خاموش چھا گئی اور وہ لمحہ تینوں زندگیوں پر اپنا گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اس نے لیزا کو شدت سے خود سے دور جھٹک دیا۔ لیزا سنبھل نہ سکی اور چیخ اٹھی، آخر تمہیں اس لڑکی میں کیا نظر آتا ہے؟ نہ اس کی شکل و صورت کچھ ہے، نہ ہی وہ تمہیں بیوی ہونے کا سکون دے سکتی ہے، تو پھر اس مردنما لڑکی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے الفاظ زہر بن کر فضا میں بکھر گئی۔ وہ اپنی حد پار کر چکی تھی۔ دوسری طرف رمشا وہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رو پڑی۔ اسے اچانک نچلے حصے میں اٹھنے والے تیز درد نے بے تاب کر دیا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے شمریز کی توجہ موبائل کی جانب گئی۔ لیزا کی ضد اور جنون میں اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ رمشا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ رمشا آر یو اوکے؟ رمشا میری طرف دیکھو۔ وہ درد سے بلبلاتی اسے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور اسی بڑبڑاہٹ میں موبائل اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر فرش پر جا گرا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا، مگر دوسری جانب صرف چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ غصے اور خوف کے ملے جلے طوفانوں میں اس نے لیزا کو زور سے ڈھکیل کر دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیزا ہنسی، مگر وہ ہنسی پاگل پن سے بھری ہوئی تھی۔ شمریز خانزادہ، تم نے مجھے ٹھکرایا ہے اور اس کی قیمت تمہیں ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ تمہاری زندگی کی بنیادیں ہلا دوں گی۔ لیزا کی آنکھیں لال اور وحشت سے بھری ہوئی تھی، جیسے انتقام اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، اور شمریز پہلی بار سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ اب صرف ماضی نہیں رہا، بلکہ اس کی حال اور مستقبل دونوں کو نگلنے آ چکا ہے۔ ٹکرا دیے جانے کی ذلت وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی جنون اور انتقام کی آگ میں لیزا وہی کھڑی رہ گئی، اور شمریز موبائل اٹھا کر پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے فوراً ماں کو کال کی، مگر زینت بیگم کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ شاید وہ گھر سے باہر تھی، اور یہ خیال اس کے دل کو اور بھی ڈرا گیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا حویلی کی طرف بھاگا،
मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल सीने में दीवाना वार धड़क रहा था। कमरे में दाखिल होते ही इस दिन इसे एहसास हुआ कि दिल का बंद होना क्या होता है। इसी दिन इसने जान लिया कि क़यामत आकर इंसान पर कैसे गुजर जाती है। सामने सुर्ख सियाल में लिपट वो लड़की पड़ी थी जिसे वो अपनी ज़िंदगी कहता था। शमरेज़ ने कांपते हाथों से इसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसकी रंगत मुर्दा ज़द हो चुकी थी। हैवी ब्लीडिंग और शदीद दर्द इसे होश की दुनिया से बहुत दूर ले जा चुका था। वो इसे सीने से लगाई गाड़ी की तरफ दौड़ा और फिर हॉस्पिटल। रास्ते भर वह इसे होश में लाने की नाकाम कोशिश करता रहा। कभी इसका नाम पुकारता, कभी इसके चेहरे पर हल्के हल्के थप्पड़ लगाता, मगर वो जैसे ज़िंदगी के सरहद पर खड़ी थी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी इसके हाथों से रेत की तरफ फिसल रही हो, जैसे मौत की तरफ जाता कोई शख्स आखिरी बार ज़िंदगी की दौड़ जोर से थाम लेता हो। इसी दौरान ज़ीनत बेगम को भी खबर मिल चुकी थी और वो भी बेचैन हालत में हॉस्पिटल की तरफ निकल चुकी थी। मामला बहुत क्रिटिकल है शमरेज़, डॉक्टर जवेरिया ने संजीदगी से कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। वो इसे रोकना चाह रही थी, मगर शमरेज़ मुकम्मल तैयार ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा था। इसके आंखों में वहशत नहीं, अज़म था। आज इसकी आवाज़ भर आ गई। आज मैं हर सूरत अपनी जान को अपनी रूह से मिलाने की कोशिश करूँगा। यह सिर्फ एक डॉक्टर का फ़ैसला नहीं था, ये एक शौहर की आखिरी जंग थी, वरना मैं अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से खोता देखूँगा। इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी। जवेरिया भी इसके साथ थी और चंद एक डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन इसने तमाम लेडी डॉक्टर्स को अंदर आने की इजाज़त दी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस बीमारी को इसकी बीवी ने सिर्फ मेल डॉक्टर की शर्म हया की वजह से छुपाया, वो सबके सामने आ जाए। ये लम्हा इसके लिए बेहद तकलीफदा था। जर्दे चेहरे के साथ लेटी हुई लड़की इसकी पूरी कायनात थी। लेपरटोमी का आगाज़ हुआ। इसके हाथ कब कपा रहे थे, इसकी धड़कन बेताब थी, मगर इसने खुद को साकित रखा। इसके लब मुसलसल दुआ कर रहे थे। आज वो इस लड़की को खोना हरगिज़ नहीं चाहता था। मामला इतना संजीदा था कि सिर्फ चंद लम्हों की ताख़ीर भी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। लेपरटॉमी के दौरान इसने अपने माजी के राज को भी जान लिया था, जिसकी वजह से इसकी बीवी की यह हालत पैदा हुई थी। सर्जरी कामयाब हुई। इसके धड़कते दिल को करार मिला। डॉक्टर जवेरिया ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। इसने नम आँखों से मुस्कुराकर खुदा का शुक्र अदा किया। खुदा ने इस पर बेहद करम किया था। तकरीबन 24 घंटे के बाद वो होश में आई और इसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। आंखें खोलकर इसने सबसे पहले अपने शौहर को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। इस लम्हे इसके दिल में सुकून और एतमाद की लहर दौड़ गई। दरख्शिया बेगम भी वहाँ मौजूद थी। वो खुद भी खासी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि आखिरकार इस मामले में वो भी शामिल थी। कहाँ है वो लड़की और किस तरह वो आपके साथ चिपक रही थी? आपने इसके साथ कुछ? वो पूछते पूछते रुक गई, चूँकि सवाल का जवाब देना मुश्किल लग रहा था। इस लम्हे महम सी मुस्कुराहट के साथ वो इसके कान के करीब झुका। ये सब कुछ मैं अकेले में बताऊंगा, अभी नहीं। ये कान बंद करते हुए वो इसकी जीली भरे सुर्ख चेहरे को गौर से देख रहा था। ये सब कुछ इस वक्त हुआ जब वो बलोगत की उम्र को पहुंची थी। दरख्शां बेगम को मालूम हुआ कि उम्र के गुजर जाने के बाद बावजूद मखसूस अयाम में इसे रुकावट का मसला दरपेश है। उन्होंने खुफिया तौर पर एक डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर्स ने बताया कि एक छोटा सा ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद वो ये काम कुंवारी लड़की जैसे नहीं रहेगी। यह ट्रीटमेंट इसकी सेहत और मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी था। दरख्शां बेगम ने खौफ और तशवीश के बावजूद वो ट्रीटमेंट करवा दिया, लेकिन इसके बाद इनके दिल में ये खदशा पैदा हुआ कि अगर कल किसी ने इनकी बेटी पर किसी किस्म की तहमत लगा दी तो वो किस तरह जवाब देंगे। घर में उन्होंने किसी को इस मामले के बारे में नहीं बताया था, ताकि किसी को इल्म ना हो और लड़की का वक़ार महफूज रहे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह मामला फैमिली में बड़ों तक पहुँचे और कल किसी वजह से इनकी बेटी को रिश्तों के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़े। लिहाजा इस खौफ ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेटी के जहन में बैठकर इसके सारे मामलात को पेचीदा बना दिया। इसके नतीजे में आज वो इस हालत में थी जिसने सबको बेहद फ़िक्रमंद कर दिया। दरख्शां बेगम शर्मिंदगी के आलम में थी, लेकिन इस बात पर मुतमईन भी थी कि इनकी बेटी अब ख़तरे से बाहर है। दरख्शां बेगम ने इसे साथ ले जाना चाहा, लेकिन शमरेज़ ने अपनी बीवी को देखभाल खुद अपने घर में करने का फ़ैसला किया।
इसने और जीनत बेगम ने मिलकर इसका भरपूर ख्याल रखा और चंद दिनों के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। अब वो ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। इसे जीने का नया हौसला और तरीक़ा मालूम हो गया था। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो अपने शौहर की कुर्बानियों का हक़ अदा करें और अपनी सारी बेताबियों को करार देकर इनके कदमों में पेश करें। इस रोज़ लीज़ा ने मीडिया के सामने खुद इकरार किया कि शमरेज़ खानज़ादा ने अपनी बीवी को जिस बेजाम में रखा हुआ था, उन्होंने ये भी कहा कि इस ज़्यादती की वजह से इनकी बीवी की हालत ख़राब हुई और इसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल लाना पड़ा। मीडिया ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई इसने अपनी बीवी के साथ ज़्यादती की। ये अफवाहें और सवालात अवाम में सनसनी फैलाने के लिए काफ़ी थे। आज तक इसकी बीवी ने अवामी महाफिल में अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज वो बड़े एतमाद के साथ सबके सामने थी। शमरेज़ ने बड़े पैमाने पर एक बिज़नेस पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें इसके दोस्त, रिश्तेदार और कारोबारी हुरैफ सबको मदऊ किया गया। मीडिया के सामने वो अपनी बीवी को पहलू में खड़ा करके इंटरव्यू दे रहा था और वो मुस्कुराते हुए अपने शौहर की जानिब देख रही थी। इस मुस्कुराहट में फ़ख्र, एतमाद और मोहब्बत सब झलक रहा था। एक नुमाइंदे ने मालिक की जानिब देखकर सवाल किया, शमरेज़ खानज़ादा के साथ ज़िंदगी गुजारने का तजुर्बा कैसा रहा है? वो बतौर शौहर कैसे हैं? इस लम्हे वो सब्ज़ रंग की शानदार साड़ी में खड़ी थी। इसके अंदाज में जाज़बियत और एतमाद एक साथ नज़र आ रहा था। वो वाकई बेहद हसीन लग रही थी। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल खुदा का मोजिज़ा है। वो मेरे लिए किसी मोजिज़े से कम नहीं है। फिर इसने अपने सर को शमरेज़ के कंधे पर टेक दिया और शमरेज़ ने नरमी से झुककर इसके माथे को चूम लिया। वो रात बेहद परजोश और जज्बात से भरपूर थी और इस दौरान लीज़ा ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके पीछे हट गई। शमरेज़ ने वो जगह चुपचाप छोड़ दी, लेकिन इसके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत और ग़ुरबत का एहसास हमेशा ताज़ा रह गया, क्योंकि इसे बाखूबी अंदाज़ा था कि इसके बाद शमरेज़ खानज़ादा इसका हशर बिगाड़ सकता है। लेकिन आज इसके दिल में खौफ की जगह एतमाद और सुकून छाया हुआ था। साड़ी में लिपटी हुई रिमशा के वजूद पर शमरेज़ अपनी मोहब्बत की अनगिनत निशानात छोड़ रहा था और रिमशा आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत में गर्क होती जा रही थी। हर लम्स, हर निगाह और हर लम्हा इनके रिश्ते को मज़ीद गहरा कर रहा था। रात खतरा खतरा बरस रही थी, जैसे कुदरत भी इनकी मोहब्बत की गवाह बनी हो और इनकी मोहब्बत की एक नई दास्तान जन्म ले रही थी, जो सब्र, कुर्बानी और ईमान की ताकत का मुँह बोलता सबूत थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी नाकामी और मुश्किल को शिकस्त दे दी थी। यकीनन अगर वो शख्स इसके साथ ना होता तो शायद वो जीने के काबिल ना रहती। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, बेपनाह मोहब्बत, एतमाद और एहतराम से बंधे हुए, अपनी नई ज़िंदगी के आगाज़ के साथ एक दूसरे के दिलों की धड़कन बन चुके थे। ये वाकई एक बेहतरीन आगाज़ था, एक ऐसा आगाज़ जो ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि वफ़ादारी, तहम्मुल और एतमाद की मिसाल भी बन चुका था और इनके मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण बन गया था।